السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ایشوز کی وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ اب ہم ایک سیریز وائز چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو لٹریری تھیوریز ہیں نا، جو آج تک آئی ہیں، ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیمنزم۔ اس کا آج ہم ایک شارٹ انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے بگننگ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے بعد اس کی جو 3 ویوز نکلی تھی، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی 3 ٹائپس دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم انٹروڈکشن پہ۔ فیمنزم از ون آف دی موسٹ فیمس لٹریری تھیوری وچ ڈیلز ود وومنز رول ان سوسائٹی، رائٹس، ڈیوٹیز، سفرنگ آف دیم۔ جو فیمنزم ہے یہ ایک بہت ہی مشہور لٹریری تھیوری ہے، جو ڈیل کرتی ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کا سوسائٹی کے اندر کردار، معاشرے کے اندر کردار، جو ان کے جو رائٹس ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ فیمنزم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ان کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اور ان کے جو سوسائٹی کے اندر رول ہے، اس کا نام فیمنزم ہے۔ تو اس کو ہم بریفلی دیکھتے ہیں۔ اٹ از کلیکشن آف موومنٹس اینڈ آئیڈیالوجیز وچ اسٹیبلشڈ اینڈ ڈیفینڈیڈ دا پوٹینشیل سوشل اکانومک رائٹ فار وومین۔ دس موومنٹ از کالڈ فیمنزم اینڈ فالوورز آر کالڈ فیمنسٹ۔ یہ ایک موومنٹس اور آئیڈیالوجیز کی کلیکشن ہے جو کہ اسٹیبلش ہوئی کس چیز کے لیے، کہ جو سوشل اکانومک رائٹ ہیں عورتوں کے، وہ انہیں دیے جائیں۔ دس موومنٹ از کالڈ فیمنزم اینڈ دی فالوورز آر کالڈ فیمنسٹ۔ اس موومنٹ کو فیمنزم کا نام دیا گیا، اور جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، انہیں ہم فیمنسٹ کہتے ہیں۔ تو ہم یہ جو ورڈ ہے فیمنزم، اس کی ایٹمالوجی دیکھ لیتے ہیں۔ جو فیمائن ہے، فیمائن کمز فرام دی لیٹن روٹ ورڈ فیمینا۔ یہ ایک لیٹن ورڈ ہے فیمائن، جو کہ فیمینا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وومن۔ فیمینا کا مطلب ہے وومن، اور آئی ایس ایم ہم ایک ایز اے سفیکس یوز کرتے ہیں، ازم۔ تو فیمنزم فیمنزم آپ بیسیکلی جو ہے وہ ہے رائٹس آف وومنس، جو عورتوں کا کردار ہے، جو عورتوں کا رائٹ ہے، حقوق ہے، اس کے بارے میں ہے فیمنزم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ۔ کانسٹینٹینوپل was center of Europe and Christianity before 1452۔ 1452 سے پہلے کانسٹینٹینوپل، جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے، جس کا نیا نام ہے استنبول، تو ہم استنبول نام یوز کر لیتے ہیں، جو کہ ترکی کے اندر واقع ہے۔ تو استنبول جو تھا وہ 1452 سے پہلے سینٹر تھا یورپ کا اور کرسچینٹی کا۔ After the conquest of Istanbul in 1452, scholars, philosophers and thinkers moved from Istanbul and southern Europe, and they migrated towards northern Europe۔ 1452 کے اندر جو جنگ ہوئی نا استنبول کے اندر، اس کا یہ اثر یہ ہوا کہ وہاں کے جو اسکالر تھے، فلاسفر تھے اور جو تھنکرز تھے، انہوں نے استنبول اور ساؤتھرن یورپ سے مائگریٹ کر لیا، کس کی طرف؟ نارتھن یورپ کی طرف۔ نارتھن یورپ واز انڈر دی کنٹرول آف چرچ اینڈ کلیرجی۔ اس ٹائم جو نارتھن یورپ تھا، اسے جو کنٹرول کرتا تھا وہ چرچ کرتا تھا، اور کرتا تھا کلیرجی، پادری جو ہوتے ہیں وہ اسے کنٹرول کرتے تھے۔ دیز تھنکر اسٹارٹیڈ دیئر ورک اینڈ چینج دی مائنڈ آف سپرسٹیشیس پیپل فرام اولڈ فیشنڈ اینڈ کنزرویٹو تھنکنگ ٹو پروگریسو تھنکنگ اینڈ ماڈرنٹی۔ یہ جو تھنکر تھے نا، انہوں نے کیا کیا ادھر آ کے؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے جو سپرسٹیشیس لوگ تھے، جو اولڈ فیشن لوگ تھے اور جو کنزرویٹو تھنکنگ رکھتے تھے، پہلے آپ دیکھ لیں نا، وہ سپرسٹیشیس لوگ ہوتے تھے، وہ ایسے بے تکی باتوں پر یقین رکھتے تھے، وہ ایک اپنی زندگی کے اندر مگن ہوتے تھے نا، انہیں باہر کا کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری رسم و رواج ہیں، ٹریڈیشن ہے، تو وہ یہ دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں پروگریسو تھنکنگ کی طرف متوجہ کیا اور ماڈرنٹی کی طرف، آپ ماڈرن ایج کی طرف آؤ،
آپ یہ جو اولڈ فیشن ہے اور جو یہ آپ کی کنزرویٹو تھنکنگ ہے آپ اسے چھوڑ دو. That was beginning of Renaissance in Europe, which changed the history and future of conservative Europe to a bright and victorious Europe. Renaissance جو ہے Renaissance ایک ایج تھی جو یہی تھی کہ جو اولڈ فیشن لوگ تھے انہیں ماڈرنٹی کی طرف متوجہ کیا گیا تھا. یہ جو ایج ہے نا Renaissance، اسے ماڈرن ایج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس ٹائم ماڈرنٹی کی طرف انہیں متوجہ کیا گیا. تو اس کا کیا اثر ہوا کہ جب وہ یورپ کے اندر آئی تو اس نے یورپ کا ہسٹری اور فیوچر چینج کر دیا. مطلب انہوں نے کنزرویٹو یورپ کو ایک وکٹوریس یورپ بنا دیا. مطلب یہ ایک آزادانہ اور جو پروگریسو تھنکنگ اور ماڈرنٹی والا جو یورپ ہے وہ بنا دیا. مطلب وہاں پہ ماڈرنٹی آ گئی، ادھر پروگریسو تھنکنگ آ گئی. تو یہ چیز ہے. اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہوا؟ In the result of Renaissance, people started thinking about their rights and society. That thinking produced voices for rights. One of them was right of women, which is also called feminism. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے جو رینیسنس لوگ تھے انہوں نے سوسائٹی کے بارے میں اور حقوق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی اپنے حقوق کے لیے. ان میں سے جو ایک مین تھا وہ یہ تھا کہ رائٹ آف وومن، عورتوں نے آواز اٹھائی کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، جسے ہم کہتے ہیں فیمنزم. اس کی جو بگننگ ہے وہ کیسے ہوئی؟ اٹ سٹارٹیڈ ان لیٹ 1700. یہ لیٹ 1700 میں شروع ہوئی. یہ جو مطلب لٹریری تھیوری ہے فیمنزم، یہ 1700 کے اینڈ میں جا کے شروع ہوئی. وین وومن سٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ دیئر رائٹس ان سوسائٹی، جب عورتوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے بھی سوسائٹی کے اندر کچھ رائٹس ہیں، کچھ حقوق ہیں. ڈفرینٹ وومن رائٹرس سٹارٹڈ رائٹنگ لٹریری پیسز آف ورک ٹو انلائٹ وومن رائٹس. بہت سی مطلب جو اس ٹائم کی رائٹرس تھیں عورتیں، انہوں نے لٹریری پیس آف ورک لکھنا شروع کر دیا. عورتوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے بھی سوسائٹی کے اندر کچھ رائٹس ہیں، آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں. ان میں سب سے جو مین کردار ہے وہ آ جاتا ہے میری وولسٹن کرافٹ کا، جنہوں نے ایک اپنی پبلیکیشن نکالی، ایک بک نکالی جس کا نام تھا اوینڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومن، جو کہ 1792 کے اندر 1792 کے اندر پبلشڈ ہوئی. اس کے بعد ایک اور تھی کیتھرین ہیپبرن، وومن آف دی ایئر. تو یہ مطلب اس کی جو ہے شروعات ہوئی فیمنزم کی. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کی ویوز. اس کی 3 ویوز تھی جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو. تو جو فرسٹ ویو تھی نا وہ شروع ہوئی 1848 میں اور ختم ہوئی 1920 میں. اس کا جو مین مقصد کیا تھا؟ فوکس آن وومن رائٹ. اس کا یہ تھا فوکس آن ووٹنگ رائٹ. اس کا جو مین مقصد یہ تھا وہ تھا ووٹنگ رائٹ، کہ مطلب ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. یہ جو آپ پولیٹکس کے اندر مطلب جو ہم اپنا پی ایم سلیکٹ کرتے ہیں، جو ہم ایم این اے ایم پی اے سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ووٹ ڈالتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں. تو انہوں نے سب سے جو پہلی ویو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ووٹنگ رائٹ دیا جائے، ہم بھی ووٹ ڈال سکیں. تو یہ 1848 میں شروع ہوئی اور 1920 میں ختم ہوئی. ووٹنگ رائٹ بل واز پاسڈ ان امریکہ ان 1920. یہ امریکہ کے اندر شروع ہوئی اور ادھر یہ جو بل تھا ووٹنگ رائٹ بل یہ پاس ہوا 1920 میں. لیکن کیونکہ اس ٹائم دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز تھے وہاں بھی پہنچ گئی تھی یہ خبر، تو نیوزی لینڈ نے اس سے پہلے ہی مطلب یہ بل پاس کر دیا. وہ کیا 1893 میں. تو یہ ایک ان کا مطلب ایک سکسیسفل رہا ان کا جو یہ پرپس تھا. تو یہ ایک رائٹر ہیں ورجینا وولف. یہ بہت ہی مطلب عمدہ رائٹر ہیں. یہ زیادہ تر انہوں نے اپنی رائٹنگز کے اندر اسٹریم آف کانشیسنیس یوز کی ہے. انہوں نے مطلب اپنے کردار کو دکھایا ہے اور عورت کو مطلب ایک مضبوط کردار دکھایا ہے، اور جو مطلب اس کی حقوق کی تلافی کی جاتی ہے وہ دکھایا ہے بہت سی اپنی رائٹنگز کے اندر. تو ان کی جو مین رائٹنگز ہیں ایک آ جاتی ہے اے روم آف ونز اون. یہ بھی ایک مطلب بہت ہی ان کی اچھی پبلیکیشن دی جو وہ فیمس ہوئی. اس کے بعد ان کا ایک ناول تھا جو کہ بہت ہی فیمس ہے. مطلب آپ یہ BS میں پڑھیں گے، آپ کو یہ پڑھایا بھی جائے گا ناول، ٹو دا لائٹ ہاؤس.
یہ ان کا بہت ہی فیمس ناول تھا. ان دس وے فیمنسٹ رائٹرز کریٹیسائز پیٹریارشل سسٹم. انہوں نے جو پیٹریارشل سسٹم تھا انہیں کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آ جاتی ہے سیکنڈ ویو. سیکنڈ ویو شروع ہوئی 1868 میں. یہ ایک رائٹر تھے بیٹری فریڈنس دی فیمائن مسٹیک. انہوں نے ایک پبلیکیشن نکالی 1863 کے اندر جس نے ایک لینڈ مارک چھوڑ دیا. مطلب ایک بہت ہی مطلب انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا مین جو اثر ہوا نا وہ ان کا ہوا. یہ جو پبلیکیشن تھی فیمائن مسٹیک جو 1863 کے اندر پبلش ہوئی. It was started in US and spread all over western countries after World War II. یہ شروع تو مطلب امریکہ میں ہوئی تھی لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد یہ جو فیمنزم کی مطلب ایک تحریک تھی یہ پورے ویسٹرن کنٹریز میں پھیل چکی تھی. اٹ فوکس آن دی ایشو آف ایکویلٹی اینڈ ڈسکریمنیشن. جو سیکنڈ ویو تھی وہ تھی کہ مطلب ہمیں برابری دی جائے, ایکویلٹی دی جائے, ہم بھی مرد کے برابر ہیں, جو مرد ہے اور جو عورت ہے وہ برابر ہیں, ان کے حقوق برابر ہیں. اینڈ ڈسکریمنیشن مطلب آپ یہ جو ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ عورتیں گھر بیٹھیں گی جو مرد ہے وہ کمائے گا, تو یہ ڈسکریمنیشن آپ کو ختم کرنی ہوگی. وومن ڈیمانڈڈ ایکول رائٹس اینڈ نو ڈسکریمنیشن ان سوسائٹی. انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ مطلب ہمیں برابر حقوق دیے جائیں اور سوسائٹی کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی اختلافات نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے تھرڈ ویو. تھرڈ ویو آف فیمنزم سٹارٹیڈ ان 1990 ٹل ارلی 2000. مطلب یہ 1990 میں شروع ہوئی 2000 کے شروع تک. اس کا جو مین فوکس تھا وہ تھا باڈی, جینڈر, سیکسولیٹی رائٹس. اس میں یہ تھا کہ آپ نے آج کل سنا ہوگا جیسے عورت مارچ ہو رہے ہیں وہاں پہ مطلب زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. تو یہ آپ وہی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب انہوں نے کہا کہ جینڈر ایکول جو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ختم کیا جائے. مطلب جو عورت ہے عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے, مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے. اس کے بعد سیکسولیٹی رائٹس دیے جائیں, مطلب ان کا جسم ان کی مرضی, ان کا مطلب انہیں سیکسولیٹی رائٹس دیے جائیں. ہومو سیکسول میرج جو ہیں انہیں لیگل کیا جائے. تو یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. دیٹ واز اے کائنڈ آف ریڈیکل فیمنزم. یہ ایک ریڈیکل فیمنزم کا اسے نام دیا گیا. ناؤ دی وومن is almost free of her every decision and is enjoying equal rights in most of the societies. تو موسٹ آف دی سوسائٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل عورتوں کو مطلب برابر حقوق دیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ خود لیتی ہیں اور اپنے جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں کمپلیٹلی انجوائے کر رہی ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں ٹائپس. فیمنزم کی 3 ٹائپس ہیں. پہلی آ جاتی ہے لبرل فیمنزم, دوسری آ جاتی ہے مارکسسٹ فیمنزم اور تیسری آ جاتی ہے ریڈیکل فیمنزم. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لبرل فیمنزم. لبرل فیمنزم میں انہوں نے مطلب اپنی لبرٹی کی بات کی تھی کہ ہمیں آزاد کیا جائے. اکارڈنگ ٹو لبرل فیمنزم وومن ہیو ایکول رائٹس ٹو لیو دیئر لائف اینڈ ٹو انجوائے دس ورلڈ. دے آر فری ان ایوری اسپیکٹ آف دیئر لائف. وومن ابولشڈ آل دی سوشل سینکشنز. اس میں یہ تھا کہ لبرل فیمنزم میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپلیٹ حقوق دیے جائیں, ایکول رائٹس دیے جائیں کہ ہم اپنی زندگی خود جی سکتی ہیں اور اس دنیا کو ہم انجوائے کر سکتی ہیں. تو دے آر فری ان ایوری اسپیکٹ آف دیئر لائف. وہ مطلب اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ فری ہیں, وہ اپنا ڈیسیژن خود کریں گی. انہوں نے یہ جو سوشل سینکشن تھے مطلب یہ جو معاشرتی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے ختم ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اسے ابولشڈ کرتی ہیں. اس کے بعد دوسری جو آ جاتی ہے ٹائپ وہ آ جاتی ہے مارکسسٹ فیمنزم. اس میں کیا تھا وومن ہیو ایکول رائٹس ان اکانومک سیکٹر. مطلب جو اکانومک سیکٹر ہے نا جو مطلب ملک کی بنیاد ہوتا ہے اس میں انہیں پورا حقوق چاہیے. دے ڈیمانڈیڈ رائٹ آف وومن ان اکانومک زون اینڈ ایکول ڈسٹریبیوشن آف جابس. انہوں نے کہا کہ ہمیں اکانومک سیکٹر کے اندر ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ حقوق دیا جائے. اس کے بعد ایکول ڈسٹریبیوشن آف جابس مطلب جو آپ یہ جاب دیتے ہیں ان کی ایک شرح عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, برابر کی انہیں جابس دی جائیں. تو اس کے بعد یہ کافی حد تک سکسیزفل رہا, بہت مطلب کافی حد تک کیا آج بھی سکسیزفل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر رہ گئی ہیں. اس کے بعد مریم
پیف پاکستان ایئر فورس کے اندر پہلی شہید ہے۔ اس کے بعد اور بھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آپ کہیں پہ چلے جائیں، KFC ہو گئے، میک ڈونلڈز ادھر، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جاب کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو سرکاری محکمے ہیں، ٹیچنگ اور باقی شعبے، مطلب ہر شعبے کے اندر نا عورتوں کو آج برابر حقوق دیا جاتا ہے۔ ان کی ایک پرسنٹیج نکالی جاتی ہے کہ وہ بھی مطلب جابس کر سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں بھی وومنز ہیں۔ اس کے بعد MNA ہیں، MP ہیں، مطلب ایک کمپلیٹ انہیں جابس دی گئی۔ اس کے بعد تھرڈ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ریڈیکل فیمنزم۔ اس کا کیا تھا؟ اٹ بلیوز دیٹ سیکسزم از ڈیپلی روٹیڈ ان our society. They demanded to eliminate the concept of gender completely. It rejects family system and promotes homosexual marriages and tradition-free society. اس میں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو سیکسزم ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جڑا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کنسیپٹ مطلب ختم کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو آپ جینڈر کا کنسیپٹ کرتے ہیں نا کہ مرد مطلب ایک اور چیز ہے، عورت اور چیز ہے، تو یہ آپ ختم کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ہومو سیکسول میریجز انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، وہ جو مرد ہے مرد کے ساتھ شادی، مطلب یہ چیز انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی یہ ٹریڈیشن ہے سوسائٹی کے اندر، ہم انہیں ماننے سے انکار کرتی ہیں کہ ہم ایک ٹریڈیشن فری سوسائٹی چاہتی ہے۔ مطلب آج کل جو ہو رہے ہیں مطلب عورت مارچ ہو رہے ہیں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ وہی چیز ہے ریڈیکل فیمنزم۔ یہ آ گئی اس کی ٹائپس۔ تو تھینک یو، شکریہ۔ امید ہے آپ کو مطلب ایک شارٹ انٹروڈکشن اس کا مل گیا ہوگا، باقی کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اسے آپ اگنور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم سیریز وائز چلیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ مارکسزم یا کمیونزم یا کیپٹلزم پہ بنائیں گے، تو ایک سیریز وائز ہم چلیں گے، لٹریری تھیوریز دیکھیں گے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، باقی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو باقی ویڈیوز بھی ایزیلی اویلیبل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔